آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کی خصوصی بات یہ ہوگی کہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے مکرم و محترم طاہر ندیم صاحب، مربی سلسلہ، جو کہ بعض اشعار کا ترجمہ اور تشریح بھی ہمیں بتائیں گے۔ لیکن حسب معمول سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا۔ یہ جو نظم ہے یہ بہت سے احباب نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن آج بہت سی فرمائشیں تھیں کہ محترم داؤد احمد ناصر صاحب کی آواز میں یہ نظم سنوائی جائے، تو آئیے سنتے ہیں۔ جو خاک میں خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا۔ اے آزمانے والے، یہ نسخہ بھی آزما ہے۔ آزمانے والے، یہ نسخہ بھی آزما۔ جو خاک میں ملے عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں۔ عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں۔ جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ جب مر گئے
تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا پاکیزہ کلام ہے، دلوں میں اترنے والا کلام ہے کہ جی چاہتا ہے بار بار اس کلام کو سنتے رہیں۔ اور چند ایک پیغامات شامل کرنا چاہیں گے۔ محترمہ مغفورہ رانجھا صاحبہ، جرمنی سے آپ کا پیغام مل گیا۔ آپ نے کہا پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیں۔ محترم حسور احمد صاحب پاکستان سے، شارجہ سے محترم کامران اعجاز صاحب، آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ محترمہ قدسیہ نصرت صاحبہ امریکہ سے، آپ کا پیغام مل گیا ہے، اور آپ سب نے ایم ٹی اے کے سارے پروگراموں کی بڑی فراخ دلی سے تعریف کی ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ کلام سننے کا۔ حضرت سید ولد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلام ہے کلام طاہر میں سے، پڑھنے والے ہیں محترم عمر شریف صاحب۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبیوں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی کامل رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے، آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے، مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم، مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے
کلام طاہر میں سے آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی، اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا، آج ہمارے مہمان ہیں مکرم و محترم محمد طاہر ندیم صاحب، جو کہ مربی سلسلہ ہیں، اور آج وہ ہمیں بعض اشعار کی ساتھ ساتھ ترجمہ اور تشریح بھی بتاتے چلیں گے۔ محترم طاہر ندیم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں آج وقت دیا ہے۔ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ اس مبارک مجلس میں مجھے حاضر ہونے کی توفیق ملی ہے۔ بہت شکریہ مربی صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے در سمین کا مطلب کیا ہے، اور یہ جو شعری مجموعہ ہے کیا یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی شائع ہو گیا تھا؟ جی، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، در اور سمین۔ تو در یا درۃن عربی میں ہے، اس کا مطلب ہے موتی، اور سمین کا مطلب ہے قیمتی۔ تو یہ ترکیب جو دونوں الفاظ ہیں وہ فارسی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو در سمین کا مطلب ہے قیمتی موتی۔ گویا کہ جس نے بھی نام رکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب میں روحانیت کے اعتبار سے، علم و حقائق کے اعتبار سے، نیکیوں کی ترغیب دلانے کے نصائح کے اعتبار سے ایسے قیمتی موتی ہیں، حقائق و معارف کے ایسے قیمتی موتی اس میں جمع ہیں، کیے گئے ہیں کہ جن کی نظیر نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا نام در سمین جو ہے وہ اسم علی مسمى ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو دوسری بات تھی کہ یہ جو در سمین ہے موجودہ، کیا یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی شائع ہو گئی تھی؟ جی، ہمیں تاریخ سے 3 نام ملتے ہیں صحابہ کے جنہوں نے اس پر کام کیا۔ ان میں سے دعا کے لیے ان کا نام لینا بہت ضروری ہے کہ جنہوں نے یہ مجموعہ ہمارے لیے اکٹھا کیا تھا اس وقت میں بھی۔ حضرت منشی غلام قادر فصیح صاحب سیالکوٹی، اور حضرت خلیفہ نور الدین صاحب جمونی۔ یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول نہیں ہیں، اور ہیں، ان کا خلیفہ جو ہے وہ فیملی نیم ہے شاید، خلیفہ نور الدین جمونی۔ اور تیسرے ہیں حکیم فضل الدین صاحب بھیروی۔ تو تاریخ میں ان تینوں کا نام ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف کتب سے یہ منظوم کلام جمع کر کے چھاپا۔ تو متعدد بار حضور کی زندگی میں ہی چھپا۔ ایک ہمیں در سمین ملتی ہے 1896 کی، اور یہ حکیم فضل الدین صاحب بھیروی نے شائع کی تھی، اور ایک در سمین 1901 میں ملتی ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ خلیفہ نور الدین صاحب جمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف کتب سے سارا کلام جمع کر کے انہوں نے شائع کیا۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر سے بھی گزرا، حضور کے زندگی میں اس کو جمع کیا گیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ سے بعض اشعار کے معنی بھی پوچھتے چلیں گے۔ مربی صاحب، اس وقت ہم ناظرین کو ان کی فرمائش پہ ایک نظم سنوانا چاہ رہے ہیں، دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی۔ آئیے یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں۔ دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی، دل توڑنے کی، غم کو بڑھانے کی بات کی، تانے دیے ہمیشہ ستانے کی بات کی، ظلم و ستم سے باز نہ آنے کی بات کی، ہم بڑھ رہے ہیں اور بھی عز و وقار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ کچھ تھے جنہیں انہوں نے حکومت پہ
سنان کے قوت پہ ناز تھا، دولت پہ تھا گمنڈ تو کثرت پہ ناز تھا، جھوٹے تھے پھر بھی اپنی صداقت پہ ناز تھا، قدرت کے ایک ہاتھ نے بدلا غبار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ کچھ نے کہا کہ کاٹ کے رکھ دیں گے یہ شجر، بولا کوئی حیات کو کر دیں گے مختصر، ہم چھین لیں گے چین اجاڑیں گے ان کے گھر، دیکھیں گے ایک دن انہیں دنیا میں در بدر، نکلے تھے لے کے خواب عجب کارزار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم ڈاکٹر وسیم احمد طاہر صاحب کا لکھا ہوا۔ چند ایک پیغامات ہم شامل کرتے چلیں۔ محترم مرزا فاروق احمد صاحب مربی سلسلہ حافظ آباد سے آپ کا پیغام مل گیا۔ محترمہ سعیدہ فاروق صاحبہ، محترم مرزا روحان احمد صاحب، محترم مرزا شایان احمد صاحب اور محترم مرزا آیان احمد صاحب حافظ آباد پاکستان میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم بات کرنا چاہیں گے اپنے ہمارے آج کے مہمان، ہمارے بہت پیارے، آپ سب کے بہت پیارے، بہت ہستی مسکراتی شخصیت محترم طاہر ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مربی صاحب، یوں تو در ثمین اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسے ابھی آپ نے بتایا قیمتی جیسے موتی اس کا مطلب ہے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، تو یقیناً یہ خزانے ہیں۔ ہر شعر جو ہے وہ بار بار سننے کے لائق ہے۔ ایک شعر کا کسی نے مطلب پوچھا ہے کہ ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خامدار کا، وہ جو ہے کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بڑا پیارا حمدیہ کلام ہے۔ تو اس شعر کا ہاتھ ہے تیری طرف ہر اس مصرے کا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اصل میں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حمدیہ یہ نظم ہے، اور تھوڑی سی اگر بیک گراؤنڈ اس کی بتائیں تو پھر معنی اور واضح ہو جائے گا کہ یہ نظم چھپی تھی سرمہ چشم عاریہ میں۔ یہ کتاب حضور کا مناظرہ ہے ماسٹر مرلی دھر کے ساتھ، اور اس میں خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلائل ہیں، روحوں کے بارے میں اس میں بہت زیادہ بحث ہوئی ہے، اور اسلامی تعلیم کا دوسرے مذاہب کی تعلیم سے موازنہ کیا گیا۔ تو اس میں حضور نے خود لکھا بھی ہے کہ موجود باوجود حقیقی جو ہے، یعنی حقیقی جو وجود ہے، موجود ہے جو، وہ ایک رب العالمین ہے، اس کی ذات ہے، اور باقی سب اس کے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی کے سہارے سے قائم ہیں اور اسی کی قدرتوں کے نقش قدم ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ جو نظم ہے اس میں سارے وہ دلائل دیے گئے ہیں کہ ہر چیز خدا تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے اور اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سبحان۔ تو اس میں حضور نے کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، تو یہاں سے شروع کر کے حضور نے ہر ذرے کا ذکر کیا ہے، بڑے سے بڑے ستارے کا، سورج چاند کا ذکر کیا ہے کہ اس میں بھی چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشاں
اس میں جمال ہے. تو ہر چیز میں خدا تعالیٰ کا جمال نظر آتا ہے. اور اس کے بعد یہ شعر آتا ہے کہ چشم مست ہر حسین ہر دم دکھاتی ہے تجھے, سبحان اللہ, ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا. کہ اپنے تمہارے وجود میں بھی نشانیاں ہیں کہ یہ جو تم اتنی خوبصورت آنکھ کسی حسین کی یا اپنی دیکھتے ہو جو کہ نشیلی آنکھ ہے, اس میں اس کا کوئی خوبصورتی کا کمال نہیں, اصل وہ اس کا بنانے والا ہے جو اس سے خوبصورت ہے, جس نے یہ چیز بنائی ہے. اگر یہ اتنی خوبصورت ہے تو اس کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا. اور حضور نے یہ جو دوسرے مصرے میں ترکیب استعمال فرمائی ہے, شاید اردو ادب میں اس کی مثال نہیں ملتی. سبحان اللہ. کہ حضور نے فرمایا کہ جو گھنگریالہ بال ہے, جو بل کھاتے ہوئے بال ہیں, اس کی خوبصورتی پہ شاعر جو ہیں وہ ہزاروں نظمیں لکھتے ہیں. اور حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے, جب کوئی چیز آپ کے سامنے نظر نہ آئے اور آپ نے کوئی وجود اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آپ کہتے ہیں سب کچھ اس کی عطا ہے, وہ جانے اور اس کا کام جانے. تو حضور گویا کہ جو بال کی حیت ہے گھنگریالے بال کی, اس کے کیا کہتے ہیں دلکش ہونے کی, اس کو خوبصورتی کی علامت سمجھا گیا ہے. تو وہ اس طرح گول ہوتا ہے چھلے کی طرح. تو حضور نے اس کو ایک مجسم معنی یہ دیا ہے کہ گویا وہ اپنا ہاتھ ایسے کر کے اشارہ کر رہا ہے خدا تعالیٰ کی طرف کہ یہ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھ رہے ہو یہ میری نہیں ہے, یہ اس کی عطا ہے, میرے بنانے والے کی خوبصورتی ہے. سبحان. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت مربی صاحب, آپ نے ہمیں اس کا مطلب اور تشریح بتائی. اور ناظرین, ہمیں یقین ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا. آپ بھی اگر اس وقت کسی شعر کا مطلب پوچھنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں ابھی ای میل کیجئے nazm@mta.tv پہ. اور اس وقت ہم نظم سنیں گے کلام محمود میں سے, عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ. عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ, اہل شیطان نہ بنو اہل خدا ہو جاؤ. گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ, گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ, اور پروان کی مانند فدا ہو جاؤ, اور پروان کی مانند فدا ہو جاؤ. جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ, جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ, جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ, جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ. حق پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ, حق پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ.
خشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ، خشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ۔ راہ مولا میں جو مرتے ہیں وہی جیتے ہیں، موت کے آنے سے پہلے ہی فنا ہو جاؤ۔ کیا ہی خوبصورت کلام حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا ابھی ہم سن رہے تھے۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلے۔ محترم نسیم احمد صاحب، محترمہ سلمہ نسیم صاحبہ، محترم رشید احمد صاحب، محترمہ سمرین قمر صاحبہ، محترم قمر احمد صاحب ڈہرہ والی ضلع حافظ آباد میں اس وقت ہمارا آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے کہا کہ سب احباب حافظ آباد کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہی ہیں۔ اور ہم پھر بات کرنا چاہیں گے اپنے ہمارے آج کے مہمان محترم طاہر ندیم صاحب۔ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم آپ کے بہت سے پروگرام جو ہیں وہ MT العربیہ پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ ربی صاحب ایک سوال آیا ہے، شیر اسمعوا صوت السماء جعل مسیح جعل مسیح، اتنا تو کافی احباب کو علم ہے کہ آسمان سے صدا سنو کہ مسیح آ گیا مسیح آ گیا۔ جو اس کا دوسرا مصرع ہے، نیز بشنو الزمی آمد امام کامگار، اگر آپ اس پہ کچھ روشنی دیں۔ جی، اس شعر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے زمین و آسمان کو اپنی صداقت پر گواہی کے طور پہ پیش کیے کہ اب آسمان ظاہری طور پہ تو نہیں پکار رہا کہ آوازیں دے رہا ہے کہ امام کامگار آ گیا ہے، اور دوسرے مصرے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی بھی آواز سنو کہ وہ ایک کامیاب امام کے آنے کی صدائیں دے رہی ہے، پکار پکار کے اس کا اعلان کر رہی ہے۔ یہ بشنو کا مطلب سنو، فارسی میں فارسی کا ہے۔ ہاں جی، از زمین، زمین سے سنو، آمد امام کامگار، ایک کامیاب امام کی آمد کے بارے میں زمین سے بھی خبریں سنو۔ تو آسمان بھی پکار کے کہہ رہا ہے، زمین بھی پکار کے کہہ رہی ہے۔ اب ظاہری طور پہ تو ہم آوازیں نہیں سنتے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پیش گوئیاں جو ایک آخری زمانے میں آنے والے امام کے بارے میں قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ کتابوں میں مذکور تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائیں، وہ ساری میرے زمانے میں آسمان سے ظاہر ہو گئی ہیں، اور وہ پیش گوئیاں جو زمین سے متعلق تھیں وہ بھی ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب یہ پیش گوئیاں جب پوری ہو چکی ہیں تو گویا یہ پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ وہ امام آ گیا، اس کو ڈھونڈو اور تلاش کرو۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ میں آ گیا ہوں اور میں نے اعلان کیا، اور میری صداقت میں اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی نشان دکھا رہا ہے اور زمین سے بھی اللہ تعالیٰ نشان دکھا رہا ہے۔ کہیں کسوف و خسوف ہو رہا ہے، کہیں دمدار ستارہ نظر آ رہا ہے، کہیں شہب ثاقبہ جو ہے وہ اس کا نشان پورا ہو رہا ہے، کہیں زمین سے طاعون ہو رہی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے سعادت مند روحوں پر خود الہام فرما رہا ہے، ان کو رویا میں دکھا رہا ہے، ان کو خوابیں دکھا رہا ہے، ان کو پکڑ پکڑ کے مسیح موعود کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو آپ دیکھیں، گویا آسمان اور زمین پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت ہے اور اس وقت میں یہ امام آ گیا ہے، اس کی جا کے بیعت کریں۔ اب آج کے زمانے میں اس کی جو ایک اور تجلی نظر آ رہی ہے کہ MTA دیکھیں، یہ کیسے موجوں کے ذریعے آسمان پہ سفر کر کے پوری دنیا کے کناروں تک پہنچ رہا ہے۔ تو یہ بھی آسمان سے ایک صدا ہے کہ سنو کہ مسیح آ گیا ہے، مسیح آ گیا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز تقریباً ہر تھوڑے سے وقفے کے بعد ہمیں اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ آپ MTA دیکھیں، اپنے بچوں کو MTA دکھائیں، خود اپنی اولادوں کو MTA کے ساتھ لنک کریں۔ تو جب تک ہم خود نہیں دیکھیں گے، اپنے بچوں کو نہیں دکھائیں گے، ہم کیسے لوگوں میں اعلان کریں گے کہ دیکھیں جی آسمان کی آواز سنیں کہ مسیح آ گیا ہے؟ تو اس لیے پہلے ہمیں خود دیکھیں اور ان دلائل سے خود مسلح ہوں اور پھر لوگوں کو بتائیں کہ یہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مولوی صاحب بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ہمیں بتایا۔ اور مولوی صاحب عبد المنان ناہید صاحب ہماری جماعت کے ایک بہت بزرگ شاعر، ان کا کلام ہے اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں۔ آئیے یہ کلام سنتے ہیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہیں تیار تیرے پاسبان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان، مرد و زن پیر و جوان تجھ پہ قربان یہ گروہ عاشقان، مرد و زن پیر و جوان تجھ پہ قربان یہ گروہ عاشقان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم، تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نور افشاں ہوں گے عالم پر تیرے بدر و ہلال، اور یہ مینار بیضا ہوگا ہر سوز و فشان، جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں، جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کیا ہی خوبصورت کلام مکرم و محترم عبد المنان ناہید صاحب کا ابھی ہم سن رہے تھے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری نظموں سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور جیسے محترم مربی صاحب بعض اشعار کی بہت خوبصورت طریقے سے تشریح اور ترجمہ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو وہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہوگا۔ مربی صاحب، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک طویل نظم ہے اے خدا اے کارسازو، اور یہ براہین احمدیہ میں یہ نظم درج ہے۔ اس میں ایک شعر آتا ہے کہ چیز کیا ہے اس کے آگے رستم و اسفند یار، تو یہ تو حضور نے جو ایران کے دو بہادر سپہ سالار تھے ان کا ذکر کیا۔ اسی شعر میں جو نفس دوں ہے، یہ نفس دوں جو ہے یہ میری طرح بہت سے احباب کو شاید ان کو بھی اس کا علم نہ ہو، کچھ اس حوالے سے، اس شعر کے حوالے سے ہمیں بتائیے۔ جی، یہ شعر کچھ یوں ہے کہ جس نے نفس دوں کو ہمت کر کے زیر پا کیا، چیز کیا ہے اس کے آگے رستم و اسفند یار۔ تو اصل میں ایک بات جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام جو ہے وہ یا تو کسی آیت کی تشریح ہے، یا کسی حدیث کی تشریح ہے، یا اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اپنی صداقت کے دلائل دیے ہیں ان کا بیان ہے، یا جھوٹے جو دعوے ہیں، جھوٹے دعوے دار ہیں ان کی وہ اس میں نفی کی گئی ہے۔
تو یہ جو شعر ہے اس میں اب قرآن کریم نے نفس کی 3 حالتیں بیان کی ہیں کہ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. ان میں سے سب سے زیادہ جو خطرناک ہے وہ نفس امارہ ہے کہ جو بندے کو بہت زیادہ گناہ کی دعوت دیتا ہے، گناہ پہ ابھارتا ہے، بری باتوں کے کرنے پر اکساتا ہے. تو یہ سب سے دوں کا مطلب ہے ادنا، کمینہ، حقیر. تو ان تینوں حالتوں میں سے یہ جو حالت ہے یہ سب سے کمینی، سب سے حقیر حالت ہے، نفس امارہ. اسی کا بیان حضور یہ فرما رہے ہیں اور اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس نے اس نفس امارہ کو زیر پا کیا، دنیاوی خواہشات کو دنیاوی خواہشات کو جس نے ان کو ختم کیا، ان پہ قبضہ کیا، ان پر غالب آ گیا، تو پھر اس کے سامنے بڑی سے بڑی طاقت بھی نہیں ٹھہر سکتی، پھر وہ کسی چیز کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے. یہ ہے سب سے بڑا دشمن جو تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس پر قبضہ کرے. اب یہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے دراصل. پہلے تو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ قرآن کریم میں نفس کی جو حالتیں ہیں اس کا حضور نے بیان فرمایا، ان میں سے ایک حالت. اب یہ حدیث ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہادر وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پہ غلبہ حاصل کرے. سبحان اللہ. اور کسی سے پوچھا کہ سب سے بہادر کون ہے، تو حضور نے فرمایا جو اپنی خواہشات پر غالب آ جاتا ہے وہ سب سے بہادر. اب اس میں حضور کا دیکھیں کہ حضور کا طریق کیا ہے، نہج کیا ہے کہ حضور لفظ بھی وہ استعمال کرتے ہیں جو قرآن نے استعمال کیا. قرآن کہتا ہے کہ تہجد کے ضمن میں قرآن کہتا ہے کہ صبح کو اٹھ کے تہجد پڑھنا جو ہے وہ نفس کو لتاڑنے کے حساب سے سب سے موزوں ہے. اور مسیح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے نفس دوں کو ہمت کر کے زیر پا کیا، گویا کہ لتاڑا. تعبیر بھی وہی استعمال کر رہے ہیں. اور دوسرے رنگ میں حضور نے اسی شعر کی گویا کہ ایک اور طرح سے تشریح فرمائی ہے. حضور نے فرمایا کہ نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپکے چپکے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار، یعنی تباہی کے سامان پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جی میں یہ بھی پوچھنے لگا تھا کہ یہ جو دمار ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دمار جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، دمر سے ہے. عربی زبان میں ہے دمرہ کا مطلب ہے تباہ کیا، تو دمار تباہی. تو یہ تباہی کے سامان پیدا کرتا ہے چپکے چپکے. تو جس نے اس نفس پر غلبہ حاصل کر لیا وہ سب سے بڑا پہلوان، سب سے بڑا بہادر. سبحان اللہ. مربی صاحب بہت اچھا لگ رہا ہے. اور اب ہم نے آپ کو ایک نظم سنوانی ہے، اس کی فرمائشیں بھی بہت ہیں. ایک ہمارے مربی صاحب ہیں، یہاں یو کے میں ہی ہوتے ہیں، بڑے مسکراتے ہوئی شخصیت ہیں، طاہر ندیم صاحب. شاید کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہو ان سے. ان کی نظم ہم سنتے ہیں جی. اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، بہت خوبصورت دعائیہ کلام پڑھنے والے محترم عصمت اللہ صاحب. اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، پھر کسی سے نہ دل لگانے دے، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، پھر کسی سے نہ دل لگانے دے، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے. کرچیاں ہو نہ جائے سینے کی، کرچیاں ہو نہ جائے سینے کی، کوئی آنسو مجھے بہانے دے، کوئی آنسو مجھے بہانے دے، اپنی چوکھٹ پہ
بیٹھ جانے دے، ٹکڑے کر دے ستم شیاروں کے، ٹکڑے کر دے ستم شیاروں کے، بے مہاروں کو قید خانے دے، بے مہاروں کو قید خانے دے، رحم فرما کے یا کرم کر کے، رحم فرما کے یا کرم کر کے، دینے والے کسی بہانے دے، دینے والے کسی بہانے دے، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے۔ کیا ہی خوبصورت کلام، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے اور کرچیاں ہو نہ جائیں سینے کی، بہت پیارا کلام۔ اور چند ایک پیغامات ہم شامل کرتے چلے۔ محترم عزیز احمد طاہر صاحب، محترمہ سعدیہ صاحبہ لنڈن سے، اور لاہور سے محمد طلحہ صاحب، مکرم زین احمد صاحب، مہوش کنول صاحبہ، آپ کا پیغام مل گیا۔ محترم منصور احمد صاحب، عارش نجم منظور، تہمینہ بشرا صاحبہ، سمرین انجم صاحبہ، محترم رفیع رضا قریشی صاحب، آپ سب کے پیغامات مل گئے ہیں۔ محترم علاؤ الدین علی شاہد صاحب، جرمنی سے آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ محترمہ آمت المصور صاحبہ، جرمنی سے آپ کا پیغام مل گیا جی۔ وہ کہہ رہے ہیں جیسے مربی صاحب نے دیمار کا مطلب بتایا ہے، یہ بہت اچھا لگا، یہ ہمیں پہلے نہیں پتہ تھا۔ مربی صاحب، یہ جو نظم ہے کرچیاں ہو نہ جائیں سینے کی، یہ کب لکھی تھی؟ اس کا کچھ ہمیں بتائیے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈونیشیا میں ہمارے کچھ دوستوں کو، کچھ احمدیوں کو بڑے برے طریقے سے شہید کیا گیا تھا، تو اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ یہ چند شعر ہوئے اور میں نے حضور کی خدمت میں بھیج دیے۔ تو اس کے بعد اب یہ شفقت ہے سراسر، اور کہ عام سے الفاظ کو بھی حضور نے شرف قبولیت بخشا، کہ اس کے بعد MTA کا ایک ڈنر تھا، تو میں تو پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے آواز آئی کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں، تو میں جلدی سے دوڑ کے گیا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ نظم تو تم نے مجھے بھجوائی تھی وہ ہے؟ تو میں نے کہا جی حضور مجھے یاد ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ پڑھ دیں۔ تو یہ اس نظم کو شرف حاصل ہے کہ حضور کے سامنے یقیناً بہت بڑی سعادت ہے مربی صاحب۔ اور ہم نے ابھی آپ سے کچھ اور اشعار کا بھی مطلب پوچھنا ہے۔ ایک نظم کی فرمائش آئی ہے جی، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، یہ ہم نے حال ہی میں ریکارڈ کروائی ہے۔ اور محترم لئیک احمد عابد صاحب، آپ کا بھی بہت پیارا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، اس لیے یہ نظم خاص طور پہ ہم آپ کے نام کرتے ہیں۔ آئیے یہ نظم سنتے ہیں۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے
میرے خدا مجھے بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا، بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے۔ کیا ہی خوبصورت دعائیہ کلام کلام محمود میں سے آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلے۔ محترم عطاء المحسن صاحب، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ محترمہ لائکا سلطانہ صاحبہ، مکرم ملک عطاء القدیر صاحب ویٹرنگن جرمنی میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ محترم ربیع صاحب، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اردو زبان میں بھی، عربی زبان میں بھی، فارسی زبان میں بھی شعری کلام لکھا۔ آپ یہ فرمائیے کہ حضور نے خود اپنے شعری کلام کے بارے میں کبھی کوئی ارشاد فرمایا؟ جی، حضور کا ایک ارشاد ہے جو میں حضور کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اشعار میں اپنے مضمون کو بیان کرنے کی ضرورت ہمیں اس لیے پیش آئی کہ بعض طبائع اس قسم کی ہوتی ہیں، یعنی بعض طبیعتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ ان کو نثر عبارت میں ہزار پیرایہ لطیف میں کوئی صداقت بتائی جائے وہ نہیں سمجھتے، لیکن اس مفہوم کو اگر ایک برجستہ شعر میں منظوم کر کے سنایا جاوے تو شعر کی لطافت بہت کچھ اس پر اثر کرتی ہے، شعر سن کر پھڑک اٹھتے ہیں اور حق کو شعر کے ذریعے فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ حضور نے اپنا جو کلام بیان فرمایا اپنی نثر میں، انہی دلائل کو حضور نے نظم میں بھی بیان فرمایا، اور پھر اس کا وجہ بتا دی کہ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، اس ڈھب سے کوئی سمجھے، بس مدعا یہی سبحان کہ میں کوئی شعر کی عادت کی وجہ سے نہیں لکھ رہا، یہ مقصد ہے کہ شاید کوئی اس ڈھب سے سمجھ جائے، اسے نثر نہ سمجھ آئے، وہ نظم کو سمجھ جائے۔ اور پھر ایسا شخص کہ جس کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے
کوئی ایسی چیज़ رکھ دی हो کہ جو किसी दुनिया के शुअरा के कलाम में नहीं, यकीन वो उसका कलाम किस कदर आला पाए पे पहुंच जाएगा। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमाया और फरमाया कि ए अहमद, ये अरबी ज़ुबान का इल्हाम है जिसका उर्दू तर्जुमा, कि ए अहमद तेरे लबों पर रहमत जारी है। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया कि तेरा कलाम खुदा की तरफ से फसीह किया गया है। और फिर एक फ़ारसी इल्हाम में फरमाया कि दर कलाम तू चीज़ेस्त के शुअरा रा दर आ दखले नेस्त, यानी तेरे कलाम में एक ऐसी चीज़ है जिसमें शायरों को दखल नहीं है। सुभान अल्लाह। तो आपने अपने नसाए, अपने दलाइल, हर चीज़ वो शेरी रंग में भी बयान फरमाए हैं और नसर में भी बयान फरमाया। जिसने कभी, मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब के खुलासे को पढ़ना हो वो हुजूर के शेरी कलाम को पढ़ ले। सुभान सुभान अल्लाह। मौलवी साहब बहुत अच्छा लग रहा है और हमें मुझे बताया जा रहा है कि बहुत से नाज़रीन दुनिया भर से उनके पैगामात आ रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह जो मुश्किल अशार हैं उनकी तशरीह करने का जो सिलसिला शुरू किया गया है। नाज़रीन, अगली नज़म जिसका इंतखाब किया गया है वो नज़म है हुआ है अहले मोहब्बत को इम्तहान दरपेश। आइए ये खूबसूरत कलाम सुनते हैं। हुआ है अहले मोहब्बत को इम्तिहान दरपेश, हुआ है मुश्त भर अफराद को जहां दरपेश, है अहले दर्द को फिर तीर और कमान दरपेश, खुशा नसीब के है मेरे कारवां दरपेश, वही है ढाल सो उस ढाल को नहीं भूलो, कभी भी बद्र के अहवाल को नहीं भूलो, कभी भी बद्र के अहवाल को नहीं भूलो। फिर आज मद मुकाबिल है अहले जाओ हशम, उठाए है वही किब्रो गुरूर का परचम, नसीब उनको सभी फैसलों के लो कलम, यहाँ पे चाल कोई है तो बस सबाते कदम, यही है चाल तो इस चाल को नहीं भूलो, कभी भी बद्र के अहवाल को नहीं भूलो, कभी भी बद्र के अहवाल को नहीं भूलो। अमीरे अहले वफा फिर हुआ है सजदारे, जो सजदागाह से उठी सदाए लर्ज़ा खेज़, तो देख लेना कि होगी वो इनक़लाब अंगेज़, सितम करो वो दुआएं हैं मिसल तेगे तेज़, सो अपने गिर्द बिछे जाल को नहीं भूलो, सो अपने गिर्द बिछे जाल को नहीं
کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم آصف محمود باسی صاحب کا لکھا ہوا، اور دنیا بھر سے پیغامات کے ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے از راہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں۔ تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو۔ مربی صاحب، ابھی ہم یہ نظم سن رہے تھے، ہوا ہے اہل محبت کو امتحان درپیش، اور بھی بہت سے ایسے مصرے اس میں جس میں برکات خلافت کے حوالے سے بات کی گئی ہے، آپ کیا کہنا چاہیے؟ یہ جو نظم ابھی ہم نے سنی ہے محترم آصف محمود باسی صاحب کی، اس کا یہ جو مصرع ہے کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خلیفہ وقت ایک لمبے عرصے سے اصحاب بدر کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے موقع پہ اس وقت مدد کی تھی کہ جب تم بہت تھوڑے تھے۔ تو اگر ثابت یہ ہوا کہ اگر تعداد خواہ تھوڑی ہو لیکن بدر کے صحابہ جیسی ہو تو وہ 300 بھی ہوں تو وہ 1000 پہ غالب آ سکتے ہیں۔ تو خلیفہ وقت حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جو بدر کے اصحاب بدر پر خطبے دے رہے ہیں تو گویا ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے۔ تو ہر صحابی کی سیرت میں ایسے واقعات ہیں، ایسے غیر معمولی ان کی سیرت کے واقعات ہیں کہ جن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ سبحان۔ اور حضور جو ہر خطبے میں ہمیں ہر خطبے میں جو بیان فرماتے ہیں ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے کہ میں نے یہ بھی خصلت اپنانی ہے، میں نے یہ بھی نمونہ اپنانا ہے۔ اور یہ جو نظم ہے کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، یہ بہت اچھی لکھی گئی، اسی چیز کو یاد کرواتی ہے کہ خلیفہ وقت کا جب ہم خطبہ سنیں تو اور اس سے استفادہ کی اور بے شمار راہوں کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم نے اصحاب بدر کے اسوے پہ عمل کرنا ہے۔ بہت شکریہ مربی صاحب، ہمیں بہت اچھا لگا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت سے اشعار کی آپ نے ہمیں بڑے پیارے رنگ میں تشریح بھی کی، اور آپ نے کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائی، اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین، آپ نے ہمیں ای میل کرنی ہے nazm@mta.tv پر، اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہوگی کہ ہر پروگرام میں تو شاید نہیں لیکن بہت سے پروگراموں میں ہم مہمانوں کو یہاں پہ بلائیں۔ اور مربی صاحب، مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک لمبے سوالات کا سلسلہ آ گیا ہے، بہت سے اشعار ہیں جن کا احباب جو ہیں وہ مطلب پوچھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اب اسی گلشن میں لوگو راحت و آرام ہے، وقت ہے جلد آؤ اے آوارگان دشت خار۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔